الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ آیت نمبر جو ہے ہم نے 17 سے 18 17 پچھلی دفعہ ہوئی تھی، 18 پچھلی دفعہ کی تھی، اب اس کے آگے کی ہے 19 نمبر کی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ کہ اے نبی، یہ بات آپ بھی جان لیں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور نبی آپ اپنے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگتے رہا کریں، اور اپنے ساتھ آنے والے مومنین مرد اور عورتیں ان کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ متقلبکم کا مطلب یہ تمہارا چلت پھرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، منتقل ہو کر ادھر ادھر جانا آنا، حرکتیں کرنا۔ حرکت کا مطلب یعنی ایکٹیویٹی مختلف قسم کی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جہاں تم ٹھہرے ہوتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی اگر ہمارے اوپر حکم کی صورت کیوں نہیں پڑتی، کوئی صورت سے حکم ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا ہے۔ اور جب ایک صورت اترتی ہے جو بڑی محکم ہوتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ جن لوگوں کے دل میں ایک مرض ہے، وہ اس وقت ایسا آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ان کے اوپر موت کا غشی طاری ہو رہی ہے، یعنی مرے جائیں، مطلب ایسا لگے کہ موت آ گئی ان کی، یا موت آنے والی ہے، اور ان کی گھبراہٹ اور حکم کی وجہ سے کہ اب تو لڑنا ہی پڑے گا، اب تو مارے جائیں گے، یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ وہ اس بات کو اچھا سمجھتے، اور اچھا کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کر لیتے اور قول معروف پہ چلتے، اچھے معروف طریقے پر۔ اور جب ایک ارادے کی تم عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو، تو اگر تم اللہ کے لیے سچائی کے ساتھ یہ عزم کا کرتے ہو تو تمہارے لیے خیر ہو جائے گا۔ ورنہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کے دل میں بیماری ہے یا جو اللہ کے ساتھ جڑے تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں آئے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری آپ نے دی، آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ حاضر ہیں، لیکن جب آپ سے مجلس سے نکلتے ہیں تو یہ بدل جاتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پھیلانے لگتے ہیں اور رشتوں کو کاٹنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور ان کو بہرا بنا دیتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے، گونگا بنا دیتا ہے، کہ وہ ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ آنکھوں سے بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہو، کرنا نہیں چاہتے ہو؟ یہ کہ تم نے اپنے دلوں پر تالے ڈال لیے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ پہلی آیت میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دعوت کے مشن پر جمے رہیں اور لا الہ الا اللہ بتائیں لوگوں کو۔ یہ چیز ذرا سا یعنی سمجھنے کی ہے کہ آپ جب کسی معاشرے میں رہتے ہیں اور فرض کیجئے کہ آپ معاشرے کا ایک سروے کرتے ہیں، اور اس سروے میں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں معاشرے کے مسائل کیا ہیں۔ جی مثلا فرض کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، تو بھائی کینیڈا کے مسائل کیا ہیں، تو آپ کو مختلف سروے سے باتیں ملیں گی۔ مثلا فرض کیجئے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر معاشیات کا مسئلہ ہے، مثلا آپ یہ کہیں گے یہاں پر تھوڑا سا یہ اسلام فوبیا کا مسئلہ ہے، کوئی یہ کہے گا کہ بھائی مسلمانوں میں آپس میں معاشرتی طور پر خاندان کمزور ہو رہے ہیں،
اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ بھائی مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، سب سے رابطہ کریں۔ کوئی کہے گا بھائی سیاست میں حصہ لیں، بہت سے یعنی وہ ہیں۔ اور جہاں تک اگر آپ سروے کر کے جب نتیجہ نکالیں گے تو یہ سارے سروے بھی غلط نہیں ہوں گے، اور جو اس کے بنیاد پر مشورے ہوں گے وہ بھی غلط نہیں ہوں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ شروعات کہاں سے کریں گے؟ یعنی مثلا فرض کیجئے کہ بھئی ایک آدمی کا گھر ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پرانا ہے، اور اس میں کافی کوئی سروسز نہیں ہیں یا دشواریاں بڑھ گئی ہیں، اس کی پانی ٹوٹا ہوا ہے، پائپ نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی اس میں خرابی ہیں، بہت ہیں، پانی آ نہیں رہا ہے، مطلب فلش کام نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر مطلب یہ کہ کچن ٹوٹا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی شروعات آپ کہاں سے کریں گے، تو بنیادی طور پر کوئی بھی چیز کی جو شروعات آپ کرتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ چیزیں جو اگر فرض کیجئے کہ میں پانی کا پائپ بحال کر دوں اور ٹیپ واٹر ٹوٹا ہوا ہے، تو پانی جتنا بھی آئے گا وہ ٹیپ واٹر سے سارا گر کے پھر ختم ہو جائے گا مثلا۔ یا کوئی مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پر ہیٹر لگا دیتے ہیں، ہیٹ لگا دیتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ اس میں کھڑکی نہیں ہے تو وہ ہیٹ بیکار ہو جائے گی۔ تو آپ یہ کہیں گے بھئی پہلے تو کم سے کم جو ضرر والی چیزیں وہ روکو، یعنی جیسے ہم مصلحت اور مضرت کہتے ہیں کہ ایک فائدے کی چیز ہے، ایک نقصان کی چیز ہے، تو آپ شروعات میں لائیں گے کہ بھئی پہلے تو ضرر روکو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہوگی کہ جب وہ ضرر رک گیا، اب آپ نے پانی بند کر دیا اور ٹیپ واٹر بھی ٹھیک کر دیا، اب آپ دوسرا مسئلہ ہوگا بھئی پانی کھولیے تاکہ اب پانی آنا شروع ہو، تاکہ مصلحت شروع ہو۔ تو آپ مصلحت شروع کریں گے، لیکن مصلحتوں میں بہت سے درجے ہوتے ہیں کہ پریارٹی کے لحاظ سے ترجیح کہاں سے ہوگی۔ تو ہماری جو آج کی سوچ ہے، اور وہ مسلمانوں کی بھی سوچ بن گئی ہے، جو دنیا کی سوچ ہے وہ مسلمانوں کی بھی بن گئی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے مسائل حل کریں، سماجی مسائل، تعلیمی مسائل، فوجی مسائل، یا کہہ لیجیے سیاسی، ان مسائل کو ہم حل کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اور ابھی تک کی جو ہماری خاص طور سے جو مسلمان ملک آزاد ہوئے ہیں، اگر ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں تو 60-70 سال جو ہیں وہ ہم ایک دن ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، اگلے دن دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلے کی سیویریٹی جو ہے ذرا سی کم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا مسئلہ اچانک سامنے آ پڑتا ہے۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں ہمارا ایسا ہو گیا جس کو شاعر نے کہا تھا کہ کپڑے میں اتنے پیبند لگ گئے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے پیبند کو جوڑیں۔ جی، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ اس میں کہاں کہاں پیوند کاری کی جائے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اچھا، اس میں مشکل یہ ہے کہ جو حضرات حب رسول کی بات بھی کرتے ہیں کہ نبی سے بہت محبت، نبی کے لیے جان دے دیں گے، نبی کے لیے مطلب یہ کہ جشن منائیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا ہے کہ پیریارٹی کہاں سے ہوگی اور کام کہاں سے شروع ہوگا، اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہیں، زیادہ ایڈوانس ہیں، زیادہ ہمیں مسائل کا علم ہے، تو ہم اپنے طور پر طے کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مثلا جو مسلمان ملک ہیں، آج تک کوئی ان کا تعلیمی مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکا، آج تک ان کا کوئی سیاسی مسئلہ حل نہیں ہو سکا، آج تک ان کی جو تربیت ہے قوم کی، اجتماعیت کی، انفرادیت کی، یہاں تک کہ مذہب کے بھی استعمال کی بھی، یعنی مذہب جو ہے وہ بھی ایک ہر ایک کی اپنی اپنی ایک جیسے کہتے ہیں پورٹلی میں ہر ایک نے اپنا مذہب کا الگ حصہ بنایا ہوا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، سب سے پہلے تو آپ شروعات کریں تمام خداؤں کے انکار سے، یعنی سب سے بڑا ضرر جو ہے وہ ہے خداؤں کو ماننا، خدا کا نہ ماننا مثلا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا۔ تو ضرر سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ شرک دور ہو، کفر دور ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مطلب اللہ کا انکار جو ہے وہ دور ہو، تو لا الہ سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ تو ضرر والی بات ہو گئی، اور جب ضرر والا حصہ شروع ہوگا تو اگلا حصہ یہ ہوگا اب اللہ کو مان لو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی عقیدہ ٹھیک کر لو، یعنی فاؤنڈیشن جو ہے کسی بھی چیز کی جیسے بنیاد کی ہوتی ہے ویسی انسان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ شروع ہوگی اس کے صحیح عقیدہ ہونے سے۔ یعنی آپ ایک آدمی کو ساری نمازیں سکھا دیں، آپ اس کو بہترین خوش اخلاقی سکھا دیں، اس کو سارے مینرز بتا دیں،
لیکن اس کا عقیدے کے لحاظ سے وہ ڈھلمل ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نتیجہ نہیں دیں گی جو بنیاد کے بغیر عمارت دے سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو بات کہی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک نہیں ہے۔ تو نبی کو تو معلوم تھا، نبی کریم کو تو پہلے دن بتا دیا گیا تھا، تو اب کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو؟ تو یہاں پر ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے یہ نبی کو بات بتائی تھی اور تمہیں بھی اب بتا رہے ہیں نبی کے ذریعے سے کہ آغاز مسائل کا حل کرنا ہے تو پہلے مسائل میں پریارٹی بناؤ، اور پریارٹی کا سب سے پہلے چیز ہوگی کلمہ کو شروع کرو۔ اب ایک آدمی آج کے دور میں آپ کسی سے کہیے کہ بھئی اچھے مسلمان بن جاؤ، تو کہ صاحب اچھے مسلمان سے فرق کیا پڑے گا، تعلیم تو ہے نہیں، مال تو ہے نہیں، فلاں نہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آغاز آپ کریں گے تو اب اس میں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا، تو آج کے زمانے میں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا خیال یہ کہ بس کلمہ ٹھیک ہو گیا، ختم بات، اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کی مثال وہی ہے جو میں نے بتا دی کہ بھئی آپ فاؤنڈیشن ڈال دی گھر کی، اب آپ کہہ رہے ہیں بس فاؤنڈیشن کافی ہے، اب اس پہ گھر نہیں بنانا، تو ظاہر یہ محمل بات ہوگی۔ بھئی کلمہ جب کہہ دیا تو اب اس پر آپ تعلیم بھی ٹھیک کیجئے، اخلاقیات بھی ٹھیک کیجئے، معاشیات بھی ٹھیک کیجئے، سب ٹھیک کیجئے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آغاز کہاں سے کرنا ہوگا، اور جب آغاز صحیح نہیں ہوگا تو ہم وہی چکر لگاتے رہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم وادی تیہ میں لگاتی رہی، کہ بھٹکتی رہی 40 سال تک۔ ایک ان کا ایک آربٹ روٹیشن تھا اور اس میں گھومتے رہتے، تو ہم بھی گھوم رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے 100 سال سے ہم گھوم رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور اس میں ہوں گی تو غلطی مان لینا اور غلطی کا اعتراف کر کے اس کی مطلب یہ کہ اس کو مطلب معافی لے لینا، یہ جذبہ ہوتا ہے استغفار کا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ اپنے گناہ کا استغفار کیجئے۔ تو نبی تو معصوم تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی طرح کا، والے کہ آپ مغفرت کیا کریں گے اور کیا مانگیں گے۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی کسی زمانے میں یہ اس کی کیفیت نہیں ہوتی کہ میں تو بخشا جتنے چاہوں گناہ کروں، جتنے چاہوں برا کام کروں، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے مقدس آدمی کو اگر آپ کہیں، مقدس کہہ لیں یا بہت ہی اونچے درجے کا عالم ہو یا اس درجے کا عمل کرنے والا ہو، اس کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ اگر فرض کیجئے اس کو آپ ترجمہ ایسے کریں کہ بھائی اگر تم نے پانی بھر لیا ہے برتن میں تو اس کا خیال رکھو کہ اس میں کوئی سوراخ نہ ہو جائے، تو سوراخ بند کرتے رہو، تو اس صورت میں اگر آدھا برتن بھرا ہوا ہے تب بھی کم سے کم وہ آدھا تو رہے گا جی، لیکن اگر سوراخ بھرا ہو گیا تو پورا بھر دیں گے برتن کو تب بھی وہ خالی ہو جائے گا۔ تو دوسرے الفاظ میں جب آپ دنیا میں آپ رہیں گے تو دنیا کی کشش ہوگی، مال کی کشش ہوگی، دنیا کی مختلف چیزوں کی ہوگی، خود اندر کی ایک جنگ ہوگی اپنے نفس کے ساتھ، بہت سی چیزیں ہوں گی اور اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوتاہی کو کوتاہی مان لیں اور کوتاہی پر مغفرت کر لیں اور مغفرت مانگ لیں۔ یہاں سے انسان کو جو ہے وہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ اب وہ ایک تو اللہ کی نظر میں گناہ کے بعد، توبہ کرنے کے بعد گناہ نہیں رہتا، اور دوسرے آدمی کو یہ بات مل جاتی ہے کہ مجھ سے اب ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور فوراً انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میاں میں نے تو اس سے بھول چوک ہو گئی، میں تو ارادہ مارنے کے لیے تھا، ہو گئی۔ تو اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا تو انہوں نے کیا کہا، فغفر لہ، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب میں عہد کرتا ہوں اللہ آپ سے کہ آئندہ میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جی، جب انہوں نے یہ بات کیوں کہی، بھئی معاف ہو گئے، ختم بات، اب اگلی دفعہ دیکھیں گے، نہیں، انہوں نے آئندہ کے لیے عزم کیا کہ نہیں یہ بات اب مجھ سے تو ہو گئی ہے، بھول چوک بھی ہوئی ہے، لیکن اب میں اس کو آئندہ کے لیے اس کا آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کہا کہ اپنے آپ کے لیے بھی آپ اپنے یہی قاعدہ رکھیں اور مومنین اور مومنات کو بھی آپ مغفرت کرتے رہیں، دونوں باتیں، مغفرت کرتے رہیں ان کے لیے یعنی دعا کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو یاد دلاتے رہیں۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے استغفار کیا کرو، میں خود دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں اور تم بھی کیا کرو۔ تو یہ یعنی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گویا وہ نہیں ہے بس جیسے ہمارے ہوتا توبہ توبہ، کان پہ ہاتھ پکڑ کے توبہ کر لی بات ہو گئی، بلکہ یہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک بنیادی چیز ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 3-4 باتیں مانی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اصرار کرنا اور ڈھٹائی کرنا اور مان لینا میں بہت فرق ہوتا ہے۔
دوسری بات میں نے یہ مان لی کہ مجھ سے اب اس کی تلافی کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تیسری بات میں نے یہ مان لی کہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کوئی دان دے دیا، کہیں پہ جا کے کوئی عمرہ کر لیا، ایک آدھ مطلب فلاں جگہ جیسے ہمارے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے گنگا نہا لیے، یا اس طرح سے، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے گا۔ تو استغفار کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو جو ذنب ہے، گناہ ہے، وہ مومنین اور مومنات سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں وہ مومن رہیں گے، گناہ سے مومن ایمان سے نہیں نکلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بعض فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے شروع ہی میں، جنہوں نے یہ کہا کہ کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو مومن نہیں رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ آپ گناہوں سے مغفرت مانگیے مومنین کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ عمل کی کوتاہی ہے، ایمان کی کوتاہی نہیں کہلائے گی، ایمان باقی رہے گا۔ اسی لیے ہم کسی شخص کو، وہ بدکاری کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، تو اس کو ہم سزا دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اس کو ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، کافی نہیں کریں گے۔ ایک عورت پہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو پتھر مار رہے تھے تو خون پلٹ کے آپ کے کسی آدمی کپڑوں پہ گر گیا تو لعنت بھیجی، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جاتی تو ان کی بھی مطلب یہ کہ معافی ہو جاتی۔ ایک اور موقع پر ایک شخص کو مارا جا رہا تھا، تو آپ اس کسی نے برا بھلا کہا اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ کہ تم اس شیطان کی مدد کر رہا ہو، شیطان اس پہ خوش ہوگا۔ تو دوسرے الفاظ میں یعنی سزا بھی اسلام میں رحمت کا تقاضا ہے، لعنت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور یعنی گویا رحمت یہ ہے کہ گویا انسان کی بخشش بھی ہو گئی اور گناہ سے بچ کا کفارہ ہو گیا اور آخرت میں عذاب سے بچ گئے۔ تو آپ کرتے رہیے۔ واللہ یعلم متقلبکم و مسواکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلبہ کے معنی ہوتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے جانا۔ اب ایک آدمی سو رہا ہے، ایک اب جاگ گیا، جاگنے کے بعد چلنے لگا، چلنے کے بعد ایک کام کرنے لگا، پھر کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو یہ سارے جو ہیں، یعنی جسے ہم انقلاب کہتے ہیں نا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا۔ انقلاب تو ہمارے یہاں برے لفظوں میں ہو گیا ہے، ریولوشن کے معنی میں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قلب کا مطلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، مستقل ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے۔ تو متقلبکم کا مطلب ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تمہیں کس کس کام میں تم لگے ہو، کہاں کہاں تم چل رہے ہو، کہاں تم نے کوئی کام کیا ہے۔ اب ایسے بہت سے کام ہوں گے جو ہم نے سب سے چھپا کے کیے ہوں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری ایک ایک سانس کا ایک ایک لمحہ ہماری نظروں میں ہے، تمہاری سانس آ رہی ہے نہیں آ رہی، کتنی رکی، کتنی چلی، کتنی ہوئی، اور تمہارا کیا حال ہے سب جانتے ہیں، اور تمہارا ٹھہرنا کہاں ہوتا ہے، تمہارے ٹھکانے کہاں کا تم نے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ بہت سے سربراہان مملکت ہوتے ہیں، ایسے خفیہ ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں، عوام کو پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھار ایک دم کوئی چیز ایکسپوز ہو جائے تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے چھپا کے کیا ہوا ہے، تو اللہ کو تو بہرحال معلوم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، تو اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسلام نے جو انسان کو اخلاق سکھائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت بجا لانے میں اور اس کی خاطر جان لڑانے میں جتنی کوشش کر سکتا ہو وہ کرے بھی، اور کبھی اس زوم میں مبتلا نہیں ہو کہ میں نے جو کرنا تھا اس سے زیادہ کر دیا، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ میرے مالک کا مجھ پر حق تھا، وہ ادا نہیں ہو سکا، اور اپنے قصور کا اعتراف بھی کرتا رہے کہ جتنی خدمت کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی، اور آپ درگزر فرمائیں۔ یہی روح ہے اس نبی ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مانگو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم نے کبھی جان بوجھ کر کوئی قصور کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجانے والا تھا، اس کا بھی منصب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کارنامے پر فخر کرتا، اور فخر کا کوئی بھی اس میں ذرہ اس میں پایا جاتا۔ یہ وہ حیثیت ہے جو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار استغفار ہوتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم نے جب ایک حدیث میں فرمایا کہ انا سید الانبیاء، سید ولد بنی آدم، آدم کی اولاد کے سارے لوگوں کا سردار ہوں میں، اور پھر آخر میں کیا کہا، ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کر رہا ہوں، بس اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو کوئی اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ تکبر کے دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ تکبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جتنا ہے اس سے زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا، یعنی آپ ایک فوٹو کو انلارج کر دیں تو جتنا تھا اس سے بڑا ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ تکبر کسے کہتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ جو تکبر کیا ہے، غمط الحق، وہ ہے کہ یعنی مطلب یہ اس میں آیا ہے کہ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو مطلب ڈھٹائی دکھانا اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں جو بات یعنی مولانا لکھ رہے ہیں اس میں کہ اچھے لوگ یہ ہے، اور اسی کو اگر مطلب یہ کہ آپ ویسے سمجھیں، جو بہت مشہور شعر ہے غالب کا، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی ایک انسان یہ کہے کہ بھائی اللہ میاں میں نے آپ کی جان دی، تو جان دی بھی تو آپ ہی نے دی تھی، میں نے اپنی کون سی چیز آپ کو دی. تو یہ وہ چیز ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ کو مطلب پسند آتی ہے یہ بات. اب اس کے بعد جو اگلی صورت ہے کہ جب کوئی جو لوگ ایمان لائیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، اور یہاں پر صورتیں تو اتر رہی تھیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی اتر رہی تھیں، صورتیں بھی اتر رہی تھیں. تو یہاں جو لفظ صورت ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے صحیح طریقے سے حکم نہیں آیا ہے کہ واقعی ہمیں لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے، واجب ہے ہم پر، یا یہ کہ ہمارا اگر کوئی حملہ ہو جائے تو مجبوری میں ہم دفاع کر لیں، یا واقعتاً جنگ کرنا اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. تو صحابہ میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے تب تو ہم ضرور کریں گے. مکے میں تو نہیں اترا تھا، مکے میں تو روک دیا گیا تھا. تو جب یہ کہا گیا کہ کوئی صورت کیوں نہیں اترتی، تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جس دور سے گزر رہے تھے اس میں کفار کا جو رویہ اسلام کے ساتھ تھا، اس کی بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے اہل ایمان کی رائے یہ تھی کہ اب جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے، بلکہ وہ بے چینی سے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور بار بار پوچھتے بھی تھے کہ بس ظالموں سے ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا. مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے ان کا حال مومنوں سے مختلف تھا. وہ اپنی جان و مال کو خدا اور اس کے دین سے زیادہ اہم سمجھتے تھے اور خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے. جنگ کے حکم آتے ہی ان کا اس طریقے سے جنگ کے حکم آتے ہی ان کو اور سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر الگ کر دیا. بہرحال جب تک حکم نہیں آیا تھا دونوں ملے ہوئے تھے، تو ان میں اور اہل ایمان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. نماز روزہ وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام جو تھا وہ سب کا چل رہا تھا. مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو نفاق کا حال کھل گیا، اور نمائشی ایمان کا وہ کپڑا جسم سے اتر گیا، وہ لبادہ اتر گیا جو اوڑھ رکھا تھا. سورہ نساء میں ان کی کیفیت اللہ نے یوں بیان کی، جب تم نے دیکھا کہ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ لڑائی کا حکم ذرا سا اور ٹال دیتے، اتنی جلدی آپ نے کیوں دے دیا ہمیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم سے مطالبہ کر رہے تھے. اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی مسلمانوں میں وہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کرنا چاہیے. تو ظاہر خیر اب تو حکم اتر چکے ہیں، لیکن اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے، دو باتیں بتانا ہے. ایک تو یہ کہ بہرحال یہ جو اسلام ہے یہ خالی کسی غار میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ خالی چند وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ عبادتیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام جو ہے حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کا نام ہے اور حق کے دفاع کرنے کا نام ہے. تو اگر باطل کی طرف سے حق کو مٹانے کی کوشش ہوگی تو اسلام جو ہے وہ حق کو بچانے کی کوشش میں لگے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے لڑنے تک جائے، لیکن اسلام کا فرسٹ آپشن لڑنا نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کا شوق مت دکھاؤ. جی آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں کہ خواہ مخواہ کے لیے شوق دکھاؤ، لیکن اللہ نے کہا کہ ہاں اگر ملنا ہو جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ کتنے ہی موقع ہوتے ہیں جب تم کو لڑائی سے بچا لیتا ہے. تو بہرحال یعنی اسلام میں فرسٹ آپشن نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ اسلام میں یہ آپشن اگر آپ کہہ لیں کہ لاسٹ آپشن ہے، جو بھی ضروری آپشن ہے وہ ہے، لیکن پھر اس کی شرطیں ہیں کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہ قتال جو ہوگا وہ اسلام کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو تو حکومت کے تحت ہوگا. افراد کا جہاد تو الگ ہوگا، وہ زبان سے کریں گے، مال سے کریں گے،
لیکن یہ کہ جو اس طرح کی جنگ ہوگی وہ تو حکومت کے ذریعے سے ہوگی، اس میں باقاعدہ ایک منتظم حکومت، منتظم فوج اور منتظم سسٹم ہوگا اس کا، اور اس کے اصول ہوں گے کہ کن بنیادوں پہ جنگ ہوگی. یعنی قانونی جنگ کیسی کون سی اسلام میں کہلائے گی، آپس میں مسلمانوں کی لڑائی کیا جنگ کہلائے گی، جہاد کہلائے گی، یا مثلا فرض کیجیے مال و دولت کے لیے جہاد کو جہاد کہیں گے. یہ ساری شرطیں قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. تو بہرحال مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے لیے کوئی حکم آ جانا چاہیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. تو وہ تو تمنا کر رہے تھے جو لوگ واقعی سنجیدہ تھے، سچے تھے. لیکن جو لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں مزیدار کھانے کو ملتے ہیں. مثلا مسلمانوں کی مجلس میں باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، فلاں فلاں ہوتا ہے، رمضان میں بڑے کھانے کھلاتے ہیں، چیریٹی بہت کرتے ہیں، تو ہم بھی چلیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اب پتہ ہی چلا کہ نہیں، مسلمان ہونے میں تو کچھ جانا بھی پڑتا ہے. تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. یہ کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم نے ایک عہد کر لیا، کسی سے تعلق بنا لیا، اور اس تعلق کی وجہ سے اب موقع پڑ گیا کہ بھائی اس کو بچانا ہے، کوئی خطرہ ہے اس پر، ہم نے کہا میں تو تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، میں تو خطرے میں نہیں ڈالوں گا اپنے آپ کو. تو آدمی شاعر نے کہا کہ بھائی اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی سے ہی دور رہتے. مطلب یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آدھے راستے میں چھوڑ کے نکل گئے. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے تھے، تو اب ہم نے ایک صورت اتار دی محکم. محکم کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کی بڑی وسعتیں ہیں، اس میں بہت تفصیل سے کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. لیکن اصل میں محکم کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اور ایک ہوتا ہے حکمت دینا. جی، تو حکم جو ہوتا ہے وہ حکم وہی دے سکتا ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو. مثلا فرض کیجئے کہ بھائی کوئی مطلب یہ کہ جسٹس ہے، کورٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے کہا میں حکم دیتا ہوں، اور ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہو کہتے بھائی میں حکم دیتا ہوں آپ یہ کام کریے، دونوں میں فرق ہوگا. تو حکم کا تو تعلق جو ہوتا ہے اتھارٹی سے ہو جاتا ہے، لیکن حکمت کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کام کا فائدہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر کیا چیز حاصل کرنا ہے، کس حد تک ریشیو رکھنا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو وزڈم کہتے ہیں، آپ حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان سے بچایا جائے، یعنی روکنا. جیسے آپ گاڑی ہے، اگر اس میں ایکسیلیٹر ہو خالی اور بریک نہ ہو تو اس سے آپ ڈرائیونگ کبھی نہیں کر سکتے. خالی اسپیڈ سے تو آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ کو کہیں روکنا بھی پڑے گا. تو حکمت آپ کو بتائے گی کہ بھائی اس وقت اسپیڈ نہیں دینی ہے، اس وقت مطلب یہ کہ اسپیڈ اب دینی ہے، اب نہیں دینی ہے، اور یہ بریک کا کام ہوگا. تو محکم جو ہے اس معنی میں ہے. تیسری بات جو محکم کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ محکم میں قرآن مجید نے اپنے دو حصے بیان کیے ہیں، ایک محکم ہے، ایک متشابہ ہے. تو محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر دے دی گئی، یعنی اس میں بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی، کوئی اس کے اندر کوئی مطلب یہ ہے کہ جیسے سیکنڈ تھاٹ یا اس میں گنجائش والی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ فرض کیا آپ سے مثلا فرض کی حکومت نے مشورہ دیا کرونا کے زمانے میں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ فرض کی ریسٹورانٹ میں نہ جائیں، ایوائڈ کریں. ایک تو یہ ہو گیا. اب آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے، بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چلے جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے مثلا. اور ایک یہ ہے کہ اٹ از آرڈر، مطلب یہ کہ آپ کو لازماً مطلب وہاں دور رہنا ہے. اب اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی نا. تو محکم کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے ایسی آیت اتاری قرآن میں جس کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید اللہ میاں اس سے مراد کچھ اور تھی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی دشمن سے لوہا لے لو مثلا، تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے لوہا لے لوں گا، میں زبردست مضمون لکھ دوں گا ان کے خلاف، 10-20 مظاہرے کرا دوں گا. لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ ان سے تلوار سے مقابلہ کرو، تو تلوار تو قلم نہیں ہوتی. تلوار کا مطلب واضح ہے، اس سے مقابلہ کرنا واضح ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ جب ان پر وہ محکم صورت اتار دی گئی اور اس میں قتال کا ذکر بھی ہو گیا. اب یہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو قتال کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے جہاد کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قتال کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک قسم کی بروٹیلٹی جو ہوتی ہے نا، یعنی انسانیت سے گر کر
بالکل حیوانیت کی سطح پہ جو مار دھاڑ ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی مطلب یہ رعایت نہیں ہوتی، کوئی ترس نہیں کھاتا، انتقام کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں، تو قتال کا مطلب عام طور سے یہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قتال کے لفظ کو استعمال تو کیا، لیکن بطور اصطلاح کے اس کو جہاد کا لفظ دیا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ قتال جو ہے وہ خود قتال مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبے کو جو حق کے مقابلے میں باطل سے لڑنے کا جذبہ ہے، وہ نہ تو انتقامی بنے، نہ وہ حیوانی بنے، نہ وہ مطلب یہ ہے کہ جو لڑ نہیں رہا اس کو بھی مارنے پہ آ جائے کہ سب کو مار دیں۔ تو جہاد جو ہے وہ بہت ہی آرگنائز، بہت ہی ویل ڈسپلنڈ اور ایز اے عبادت کرنے کی چیز ہے۔ جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ اس میں قتال کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا دوسرا لفظ اللہ نے اور لگا دیا، فی سبیل اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مال دولت کے لیے لڑائی کرنا، کسی اور انتقام کے لیے، کسی وجہ سے بھی وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ چونکہ یہاں محکم آیت میں یہ بتانا تھا کہ محکم میں اگر شروع میں جہاد کا لفظ دیتے تو پھر وہ سوچتا، پھر کنفیوژن ہوتا، جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں ہے کہ مطلب جہاد کی ڈیفینیشن جو ہے اگر آپ لوگوں سے آج پڑھیں گے تو اگر آپ ذرا سا جو لوگ جو نان وائلنٹ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کا ترجمہ کریں گے اٹموسٹ ایفرٹ، اسٹرگل، مطلب آپ نے کوئی مظاہرہ کر دیا جہاد ہو گیا، آپ نے فلاں کام کر لیا جہاد ہو گیا۔ اور پھر اس میں جہاد اکبر لے آتے ہیں، قرآن مجید میں جہاد اکبر بھی ہے کہ وہی وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، قرآن نے فرقان میں کہا قرآن سے کہ قرآن سے آپ جہاد اکبر کیجئے۔ تو کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا، اب لڑائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں پر اسی لیے لفظ قتال کو ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ وہ جہاد میں، ہاں یہ صحیح ہے کہ اسلام کا پہلا آپشن جیسا میں نے کہا قتال نہیں ہے، یہ لاسٹ آپشن ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کے پاس مختلف لیولز ہیں کسی چیز سے اسٹرگل کرنے کے، آپ نے کسی کی مذمت کر دی، ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کے خلاف مظاہرہ کر دیا، قانونی جنگ لڑ لی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر یہ سب کام نہیں کریں اور وہ اتر آئیں لڑنے پر تو اس کا مطلب وہاں تک آدمی جائے گا، تو اس کو کہیں گے۔ تو بہرحال جب یہ صورت اتری تو جن کے دلوں میں مرض تھا، سورہ احزاب میں اصل میں ہمارے ہاں عام طور سے ایک لفظ ہم بہت استعمال کر لیتے ہیں جو کبھی کبھی وہ تھوڑا سا زیادتی بھی ہم اس میں کرتے ہیں، کہ مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اسلام کو مطلب یہ کہ اس کی بارے میں تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ تو ہمارے عام طور سے ہم ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ منافق ہیں لوگ، مثلا آسان لفظ تو یہ ہے کہ لبرل مسلمان ہیں، سیکولر مسلمان ہیں، لیکن ذرا سخت ہو تو کہ منافق ہیں۔ لیکن میرے اپنے مطلب یہ مطالعے کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بگڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں یا جن کا اسلام کے بارے میں ذرا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہل جل والے لوگ ہوتے ہیں، ہلے جلے، تو وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے جو سیویئر اور سب سے بہت ہی خطرناک ہے وہ تو وہی ہیں جو منافق ہوتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے اندر میں ان کو اسلام کے بارے میں شبہ ہے، نہ صرف شبہ ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف سازش کرنے میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو مسجد زرار ہے، جو زرار مسجد ہے، سورت اللہ نے ذکر کیا نا کہ تقوی کے مقابلے میں ایک مسجد ہے زرار والی، تو وہ زرار کی صفت کیا بیان کی اللہ نے کہ جو کیا کرتے ہیں، درار کا مطلب ہے وہ مسجد بنا کر نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، فائدے کے لیے نہیں، ضرر پہنچانے کے لیے۔ وہ کفرن، اور وہ کفر کی طرف دعوت دینے والے، وہ تفریقاً بین المومنین، اور وہ مومنوں کے بیچ میں ڈویژن پیدا کرتے ہیں، لڑواتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں الگ الگ گروہ بنا کر۔ وہ ارسادن لمن حارب اللہ و رسولہ، پھر مسلمانوں کے خلاف جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو مسلمانوں کی معلومات فراہم کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو یہ ان کی ہے، تو یہ تو کفر کا، منافقین کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں نے کہا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اللہ نے پہلے ذکر کیا سورہ احزاب میں ان کا کہ منافقوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی جنگ سے رک جائیں، اسلام کے خلاف حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پھر اس میں اللہ نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی اپنے اسلام دشمن حرکتوں کو روک دے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تیسرے گروہ کا ذکر کیا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو کوئی بھی خبر اسلام کے خلاف ذرا سی بھی خبر ہوگی اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں، جیسے آج کل کی میڈیا ہوتی ہے،
مطلب اس طریقے سے وہ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں افواہوں کو بڑے آرام سے ایسے پیش کرتی ہے جیسے حقیقت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تین گروہ اصل میں معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، جو یعنی مسلمانوں کا جو انٹرنل چیلنج ہے نا اپنی سوسائٹی کے اندر، اس میں تین فگر ہوتے ہیں جن کو ہمیں وہ کرنا ہے. تو منافقوں کا تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ یعنی اتنا مشکل نہیں ہوتا، گرچہ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو مرض ہے، جن کے اندر مرض کس کو کہتے ہیں؟ یہاں مرض یہ ہے کہ وہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی آپ کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں، آپ کہیں دیکھیے صاحب فلاں صاحب نے اسلام پہ یہ تنقید کی ہے، تو وہ ایک صاحب کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھیے بات یہ نا کہ آپ کو انصاف پسند ہونا چاہیے اور آپ کو تنقید بھی سننا چاہیے، اور دیکھیے یہ صاحب جو ہیں بڑے مطلب یہ کہ نیوٹرل ہیں، یہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اسلام پہ تنقید کی لیکن اسلام کے دشمن بھی نہیں ہے. یہ چیز آپ کو بہت سننے کو ملے گی، مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر لوگ بات کریں گے. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دل کا مرض یہ ہے کہ میں حق کے معاملے میں حق کے معاملے میں اور باطل کے معاملے میں کنفیوز ہوں. تو مومن جو ہے وہ روادار ہو سکتا ہے، وہ بہت سی چیزوں پہ نرمی دکھا سکتا ہے، لیکن حق اور باطل کو گڈمٹ کرنے والی بات کو وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اور جو قبول کر رہا ہے تو اس کی وجہ اس کے دل میں بیماری آ گئی. اور دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ شک. ایک تو شبہات ہیں، یعنی شبہات جو پیدا ہو جائیں. تو اگر مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو آج کے زمانے میں جو آج کل بچوں میں ہمارے یہاں جو خرابیاں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے بچوں کو کیا جا رہا ہے، اس میں جو سب سے کامیاب حملہ ہے ان پر وہ یہ ہے کہ بھائی واٹ از دا پرابلم وتھ یو. اگر فرض کیجئے کچھ لوگ ایل جی بی ٹی بننا چاہتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ فریڈم ہے اس ملک کے اندر، مطلب اس میں حرج کیا ہے؟ تو اب آپ جو ہے اس کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو قوم لوط کا مسئلہ ہوا تھا، نہیں وہ ان کے زمانے میں کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے سزا ہوئی تھی. آج کے زمانے میں یہ جو بات ہے یہ الگ طرح کی چیز ہے، یہ چوائس ہے یا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے یا سائنٹیفک ریسرچ ہے. تو آپ نے جو اسلام کا بیسک ایشو تھا اس کو آپ نے کنفیوز کر دیا. اور یہ چیز آپ کو بہت ملے گی، مطلب اس وقت مسلمانوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگی. مطلب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پڑھ رہا تھا کہ یعنی یونائٹڈ جو عرب امارات ہے اس میں خاتون نے ایک چھوٹا سا کالم لکھا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک طرف تو بگاڑ آ رہا ہے جس میں حکمراں اور بڑے بڑے لوگ شریک ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایسی تعداد بھی ہے جو اس کو بہت برا محسوس کر رہی ہے. تو اس خاتون نے لکھا کہ بھائی ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں کہ ہم لوگ ٹی وی کا پروگرام آتا تھا تو کچھ چیزیں اس میں طے تھیں کہ یہ ضرور ہوں گی کہ قرآن مجید سے تلاوت سے بات شروع ہوگی، حدیث کا کچھ حصہ پیش ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈرامے آتے تھے تو ڈراموں میں باہر کے جو ڈرامے آتے تھے اس میں گندی چیزوں کو نکال دیا جاتا تھا اور جو بس حصہ اچھا ہوتا تھا وہ رکھا جاتا تھا، اور زیادہ تر حصے میں مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو اسلام پر اٹیک کرنے والی ہو. تو اس نے کہا کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کھلے عام ٹی وی پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ بھائی اگر مطلب یہ کہ مرد سے مرد کا تعلق ہے تو مطلب یہ مسئلہ کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ. اور اس کے لیے ہم کس کو لائیں گے؟ شیخ کو نہیں لائیں گے، عالم کو نہیں لائیں گے، ایک ماہر نفسیات آ کے بتائے گا ہم کو. اور اچھا پھر اس کے بعد ایک عورت ہے اس کا کیس پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے تو مطلب یہ کہ ایک آدمی سے ناجائز تعلق، لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ اس کو پالنے میں اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہے قانون کی طرف سے یا کسی بھی وجہ سے. تو پورا ڈرامہ اس پہ چل رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا کی جائے. تو اس نے کہا کہ اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ وہ چیزیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت تھی اب ہم ان کو بطور ایک اس کے وہ کر رہے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے بچے بچیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تھوڑا سا تعلق بنا لیا، ایک آدھ دفعہ مزہ لے لیا تو فرق کیا ہے؟ تو وہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے یہ وہ ہے جس کو آپ منافقت نہیں بھی کہیں تو دل کا مرض ضرور کہیں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے سکتا ہے اس کے دل میں مرض نہ ہو، منافقت بھی نہ ہو، لیکن وہ اتنا ویک پوائنٹ آدمی ہے کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں کان کے کچے، کہ بھائی کوئی بھی بات سنی آگے بڑھا دی. اور عجیب بات یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں بات کریں اور یہ کہیں کہ صاحب فلاں صاحب کو میں نے دیکھا وہ اتنا اچھا کام کر رہے تھے، تو اس کی خبر تو بہت زیادہ نہیں پھیلے گی آپ کو. لیکن اگر کسی کے بارے میں کہا فلاں صاحب کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہ فلاں غلط کام کرتے ہوئے پائے گئے تھے، تو اچانک آپ کو پتہ چلے گا 50 لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے وہ خبر. تو یہ وہ ہوتے ہیں جو مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں بھوپو ہیں، وہ مرجفون فی الارض ہوتا ہے فی المدینہ، کہ جہاں سے ذرا سی ہمارے یہاں کہتے ہیں رائی سے بات نکلتی ہے اور رائی سے پہاڑ بن جاتا ہے. تو یہ تین گروہ ہیں، لیکن اگر تینوں کا کمبینیشن بن جائے تب بھی خطرناک ہے اور الگ الگ ہو تب بھی خطرناک ہے، لیکن بہرحال ہیں یہ تین گروہ. تو قرآن مجید نے یہاں پر جو بتایا کہ جو لوگ جن کے دل میں مرض ہے
تو وہ ایسے دیکھتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ان کی موت آ گئی، موت کا عالم ان پہ طاری ہو گیا کہ ان کا اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ صاحب جنگ ہوگی، جنگ میں مرنے کا امکان ہے، لیکن جب آپ یہ طے کر لیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا، یعنی جنگ میں جانے کے بعد مرنا ہی ہے مجھے، تو موت تو آ گئی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسٹیٹکس نکالیے کہ روڈ پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنے لوگ مرتے ہیں جی، اس کے بعد ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب اگر میں نے گاڑی چلائی تو میں تو مر جاؤں گا، اس لیے میں نہیں چلاؤں گا۔ مطلب کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہوگا بھی لیکن میں بچنے کی کوشش بھی کروں گا، اور جو میری ضرورت ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے مجھے طریقے سے، وہ کرے گا بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں مطلب اس کا لڑائی کا ترجمہ ہوا قتل، قتل کا مطلب ہوا میں قتل، اور میں کیوں اچھا پھر اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ میں بے موت کیوں مارا جاؤں۔ یعنی قرآن مجید جو ہم کو نظریہ پیش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جس کی جس وقت موت لکھی اس سے پہلے آئی نہیں سکتی، اور ساری دنیا بھی طے ہو جائے تب بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ مطلب موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں وہ دوسری آیت اتاری ہے وہاں یہی کہا نا کہ تم اگر قلعہ بند ہو کے بند ہو جاؤ تو موت کا وقت جو ہے وہ تو آ کے رہے گا تم پر، وہ تو نہیں ٹل سکتا۔ تو وہ ان کے اوپر موت کی کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر تو یہ تھا کہ تم جو بات تم کہہ رہے ہو یہ کہہ دیتے زبان سے کہ اللہ آپ نے حکم دیا ہم اطاعت کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ معروف بات ہے، اور ہمارے لیے تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی، کیونکہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، تو یہ تو صحیح بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مطلب اگر فرض کیجئے کہ بھئی کوئی گھر کے باہر آپ کی چوری کرے مثلا، اور چوری کرنے کے ارادے سے آئے، تو آپ کہیں بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ چور اگر اندر آیا تھا تو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، ورنہ قانون میں آپ پہ جرم ہو جائے گا، آپ نے اس کو پکڑ لیا یا اس کو مار دیا آپ نے تو آپ کے سزا ہو جائے گی جیسے یہاں ہوتا ہے۔ تو اب بات ہے کہ تو معروف طریقہ تو نہیں ہوا کہ بجائے اس کے کہ چوری آپ جو ہیں وہ آپ مجرم بن گئے کہ چور کو آپ نے ستایا کیسے، یا آپ نے اس پہ ہاتھ کیسے اٹھایا۔ تو اللہ نے کہا کہ معروف طریقے پہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم معروف طریقے پہ یہ کام کر لو۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم دل کا یہ مرض نکال دو اور عزم کو تم پکا کر لو اور سچی بات کو مان لو، تو پھر تم کو لیے خیر ہو جائے گا، اور خیر دونوں صورتوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ وعدہ ہے، امن جیسے کہتے ہیں نصر اور شہادت، مطلب والی بات ہے کہ یا تو اللہ کی مدد آ جائے گی یا پھر شہادت ہوگی۔ تو اس میں جو بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر مسلمان جو ہے وہ اس بات کو صرف یہ کہتے کہ ہم اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، تو بالکل جیسے قرآن مجید میں نے آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی، تو بالکل ہو سکتا ہے میں تمہیں موت لڑنے کا موقع ہی نہ آنے دوں اور تمہارا راستے مطلب اس سے بچا لوں، لیکن تم تو کم سے کم اپنی طرف سے آمادگی ظاہر کرو نا۔ تو یہی بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو ان کے قوم نے کہا بھائی ہم تو لڑنے کے نہیں لڑیں گے، آپ جا کے اپنا خدا کے ساتھ لڑ لیجیے، ہم جیتے ہیں بعد میں آ جائیں گے۔ لیکن جب حضرت انصار سے بدر کے موقع پہ آپ نے پوچھا کہ بھائی مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو، تو انصار سمجھ گئے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو نے کہا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہاں؟ تو حضرت جو مطلب حباب ابن منذر تھے اور مقداد ابن اسود اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں سمندر پار کرنے کے لیے کہہ دیں، ہمیں آپ یمن کے آگے جو شہر ہے وہاں تک لے جانے گئے، ہم آپ کے ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ دو میں سے ایک چیز تمہیں مل جائے گی، یا تو وہ قافلہ مل جائے گا جب وہ سفیان کے ساتھ آ رہا ہے، یا وہ جو گروہ آ رہا ہے جو ان کو بچانے کے لیے آئے گا، ان میں سے تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری آزمائش جو ہے وہ صرف یہ دیکھنے کی ہے کہ بھئی تمہاری آمادگی کتنی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس وقت بھی کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے تک بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور چیزوں کو کر رہا ہے۔ فلو صدق اللہ، تو اگر وہ سچائی کے ساتھ رہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس میں مطلب آج میں اس پر یہاں پہ ایک آیت اور کر لیتا ہوں، یہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ایک اور آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو تم ایسا مت کرنا، ایسا تم جو باتیں کر رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہم تو بڑے مطلب اچھا آج کل ہوتا ہے کوئی ہم تو جنگ کے مطلب اسلام کا مطلب آج کل ہم تو بہت بہت زور زور سے کہتے ہیں اسلام مینس پیس، تو پیس کا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب اسلام میں لڑائی ہے ہی نہیں،
اسلام قطعاً مطلب کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم لا اکراہ فی الدین، 2-3 آیتیں ہم نے قرآن کی بڑی اچھی یاد کر لی ہیں اور اس کو بہت آرام سے پیش کرتے ہیں کہ اکرام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تم کافر بن کے رہو تو رہو، مومن بن کے کافر بن جاؤ، کافر سے مومن بن جاؤ، سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تم اسلام کو تو تم سمجھا رہو کہ پرامن رہو، لیکن اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہاں پر اس آیت کے دونوں مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ اگر تم ہم نبی کے ساتھ پلٹ کے تم اپنی جگہ چلے جاؤ گے تم غلط کرتے ہوگے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل گیا تو تم سے تو ہم تمہیں بتا دیں کہ تم دنیا میں جتنا فساد پھیلا سکتے ہو اس سے زیادہ پھیلاؤ گے. زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور سارے رشتوں کو کاٹ دو گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، مطلب یہ کہ اب ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو ذرا سی حکومت مل گئی ہے تو ان کو نہ تو کوئی مطلب یہ ہے کہ قانون کی فکر ہے، نہ مطلب یہ پولیس کی فکر ہے، نہ کوئی مطلب یہ کہ دنیا کے جو عالمی آوازیں اٹھتی ہیں اس کی فکر ہے. اور جو چاہتے ہیں وہ مطلب کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی حرمت، کوئی رشتہ داری، کوئی پڑوس، کوئی مطلب تعلقات سب غائب ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، یہ تم بہت امن کے نعرے لگاتے ہو نا، اور آپ دیکھ لیجئے گا امن کے نعرے لگانے والے آپ کون ملیں گے سب زیادہ. آپ اس پہ کبھی جائزہ لے لیجئے. جو سب سے بڑے بدماش ہیں، جو سب سے بڑے مطلب وہ ہیں، وہ سب سے زیادہ یہ امن کے نعرے لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے نا، مطلب یہ کوئی جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہ سارا جو وہ ہے اقوام متحدہ کاہے کا نام ہے؟ امن قائم کرنے کا نام ہے نا. اور سارے فیصلے جنگ کے ہوتے ہیں وہاں پر. سیکورٹی کونسل ہے جو اصلاً اس لیے کہ تحفظ فراہم کرے گی، اور اس کے اندر بیٹھ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس میں ساری قومیں ان کے مقابلے میں جو کمزور ہوتی ہیں وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہمارے یہاں کہتے تھے کہ بھائی وہ جو ہے کہ منہ پہ رام رام بغل میں چھری والی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا اقتدار مل جائے تو تم تو زمین میں وہ فساد پھیلاؤ گے کہ جس سے جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور سارے رشتوں کی تم بے پرواہی کر دو گے، اس کو ختم کر دو، گلے کاٹو گے لوگوں کے. تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کی مدافعت میں جی چراتے ہو، اور عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی معذوری لگانے سے تو تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اور جو کوششیں نبی کریم اور ان کے ساتھ اہل ایمان کر رہے ہیں اس پہ تم نہیں کرتے. لیکن اگر تم جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے جس کو تم صدیوں سے پالے ہوئے ہو، تو تم کیا کرتے تھے؟ تو اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اور تمہارا معاملہ یہ تھا کہ کوئی تمہارے یہاں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی، کسی کی انصاف ملنے کی توقع نہیں تھی، اور مظلوم کا تو سوال ہی نہیں تھا. اور وہی آج بھی ہو رہا ہے. یعنی وہ ہمارے سید قطب جو شہید ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھائی ایک جاہلیت تو وہ تھی جو نبی کریم سے پہلے تھی، اور ایک جاہلیت جو ہمارے زمانے میں پرانی جاہلیت تو آپ کہہ لیجئے وہ تھی جس کے اندر علم نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، گنوار قسم کے لوگ تھے. آج کے جاہل تو وہ جاہلیت والے وہ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ 20ویں صدی کی جو جاہلیت ہے یہ اور خطرناک ہو گئی ہے. اچھا پھر آج کی جاہلیت کے پاس جو وسائل آ گئے تباہی کے، وہ لاکھوں گنا بڑھ گئے پہلے کے مقابلے میں. پہلے تو ایک آدمی ایک تلوار سے ایک آدمی کو مارتا تھا، اب تو ایک بم سے ہزاروں کو مار سکتا ہے بیک وقت. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ساری امن کی قراردادیں پاس کر لے تو بات ختم ہو جائے گی، بلکہ امن کی قرارداد کے لیے طاقت کا استعمال بھی ضروری ہے تاکہ طاقت سے پھر امن کو بحال رکھا جائے. اور اگر اسلام کے نام سے یہ کام ہوگا تو اس میں رشتہ داریوں کا بھی خیال ہوگا، انسانی حرمت کا بھی خیال ہوگا، اور جو قوانین ہیں ان کا بھی خیال ہوگا. یعنی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کو ثابت کیا ہے. پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 56 لڑائیوں کے مواقع ہیں، جس میں 21 تو غزوات آپ نے کیے ہیں جس میں آپ شریک بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں جنگ جو ہے صرف 6-7 میں ہوئی ہے. اور اس پوری آپ کی 10 سال کی زندگی میں ٹوٹل 600 کیجولیٹیز ہوئی ہیں، دونوں طرف سے، مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی طرف سے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کا اگر کوئی جنگ کا آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہو تو لیس آف دا لیس ہے یہ. مطلب دنیا میں آج تک کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی کہ اتنی کم تعداد کے ساتھ فتح ہو جائے اتنے بڑے علاقے کی. تو یہ اس میں مطلب یہ ہے کہ تم اس کے اگر تم تیار نہیں ہو تو تم اخلاقی حالت کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ اگر تمہاری اخلاقی حالت نہیں ہے ایسی کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو، تو اس کا خطرہ ہے کہ تم دنیا کا تمہیں اقدار ملے گا تو تم دنیا کے اندر سوائے فساد کے اور ظلم کے اور کچھ نہیں کرو گے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ کتنی اہمیت کی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور ذکر کیا کہ تم رشتوں کو کاٹ دو گے اور ان چیزوں کو جوڑنے کا جب کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہاں تک کہ رشتے کی حرمت تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک کافر بھی ہے تو کافر کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی مطلب ایک رشتہ داریاں ہیں تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ اس کی حرمت ہے اور اس کا بھی خیال رکھا جائے گا.
تو یہ یعنی یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے بتانے میں جو اصل میں سورہ محمد کو خاص طور سے میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس میں جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا اصلاً تعلق میدان جنگ سے اتنا نہیں ہے جتنا اخلاقیات سے اور عام زندگی سے ہے. یعنی انسان کی جو تربیت ہے، اسلام جو تربیت دینا چاہتا ہے وہ سب سے بڑی تربیت اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. تو اللہ کو جب ایک مان لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی سے نہیں مانگتا، کسی سے اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہوتا، فیصلے اللہ کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پہ یقین رکھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ ایک فرد کا ہو، ایک معاشرے کا ہو، ایک ملک کا ہو، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ صرف انصاف کے ساتھ اور حق کی خاطر اور حق کے مطلب بنیاد پر وہ بات کرتا ہے. یعنی وہ کسی موقع پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت جھوٹ بولنے کا کام چلے گا جھوٹ بول لو، جیسے آج کل سیاست میں کہا جاتا ہے کہ بھائی مطلب جس کا جو بھی چیز آپ کو مطلب بچا سکتی ہو آپ جھوٹ بول کے کر سکتے ہو، جھوٹ بول کے کر لیجئے، دھوکہ دے کے کر سکتے ہیں دھوکہ دے کے کر لیجئے. تو اسلام جو ہے کسی حالت میں بھی انسان کو اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے جو بندہ مسجد میں ہو اور وہ جنگ میں جا کے بندے کے بجائے وہ شیطان کا بندہ بن جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ چاہتا یہ ہے کہ دین پر عمل تو ہو لیکن خواہشات ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اپنی مرضیاں بھی چلتی رہیں، اپنے مفادات بھی بچے رہیں، اور سارے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اپنا حصہ بھی میں سیف کر کے بچا لوں ایک طرف، پھر اپنے ساتھ وہ کروں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ یعنی اس بنیاد پہ چلیں گے کہ آپ کی ترجیح پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگی اور اسلام کو بچانے کی ترجیح نہیں بنے گی، تو یہ بات طے ہے کہ پھر آپ کا اسلام کے ساتھ جو دعویٰ ہے وہ چاہے اچھا ہو یا کمزور ہو جو بھی ہو، لیکن اسلام کو آپ سے فائدہ نہیں ہوگا.